مدینے سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ لکھا، اپنے بھائی ابن حنفیہ کو دیا کہ دراصل وہ وصیت نامہ سید الشہداء کی نہضت اور قیام کا منشور ہے۔ اس وصیت نامے کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ سید الشہداء کا یہ وصیت نامہ انسان کو کلمہ توحید کی یاد دلاتا ہے کہ آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، عیناً وہی لب و لہجہ ہے کہ پہلے سلب ہے، اس کے بعد الا اللہ اس بات ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے انی لم اخرج اشران ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا نکلنا سرمستی کی بنا پر نہیں ہے، تکبر کی بنا پر نہیں ہے، اپنی خواہشات کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ ہی میں فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں، ولا ظالما، اور نہ ہی میں ظلم کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی کہ انہو اپنے قیام کے صفات سلبیہ کو ذکر کیا، اپنے قیام کے صفات سلبیہ کو، یہ نہیں ہے بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نکلنے کا مقصد نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ میرا مقصد ہے۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا امر کروں، برائیوں سے روکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، سارے خاموش ہیں۔ اچھا، جب خاموش ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ حسین ابن علی کیوں نکل رہا ہے؟ یہ امت اسلامیہ سارے کے سارے بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے صحابی بھی ہیں، بہت سارے تابعی بھی ہیں، حسین ابن علی کیوں نکل رہے ہیں؟ کہیں فساد کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کسی پر ظلم کرنے کے لیے تو نہیں نکل رہے؟ کہا نا، میرا نکلنا فساد نہیں ہے، میرا نکلنا ظلم کے بنا پر نہیں ہے، یہ ذہنوں سے نکال دیں۔ میرے قیام کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امت بہک چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، اس امت کو فرق نہیں پڑتا یزید جیسا بھی حاکم ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ امام نے کہا میں نکلا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اچھا، میرے اصلاح کا مسیر اور راستہ کیا ہے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ اصلاح کا راستہ ہے، اصلاح کا طریق ہے، اس طریق کے ساتھ میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اچھا، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میرا وسیلہ کیا ہے؟ اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح کا راستہ امر بالمعروف، امر بالمعروف کا وسیلہ کیا ہے؟ کہا کہ ارید ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، امر بالمعروف میں میرا وسیلہ، طریقہ نانا کی سیرت اور بابا علی کی سیرت، اس سیرت کے ذریعے سے۔ مگر رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی سیرت کوئی جدا ہے؟ اس کا نقطہ مرحوم شہید مرزا مطہری نے حماسے میں اچھا لکھا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کی سیرت کے دعوے دار بہت زیادہ بن گئے، بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری سیرت یہ رسول اللہ کا طریقہ، انہوں نے کہا ہماری سیرت یہ رسول اللہ کا طریقہ۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ دھوکے میں نہ آئے، نانا کی سیرت کو کہا ہے لیکن نانا کی وہ سیرت جو بابا علی کے مسیر سے ہم تک پہنچی ہے، یہ مہم ہے۔ شورا کے اندر اس نے بہانہ بنایا تھا نا عبد الرحمن ابن عوف نے، یا علی ہاتھ بڑھائے میں آپ کی بیعت کروں، کتاب خدا، سنت مصطفیٰ اور سیرت شیخین کے مطابق حکومت کریں گے۔ ظاہر میں ایک کلمہ تھا، امیر المومنین ہاں کہتے تھے، چلو ٹھیک ہے بھائی، بعد میں جو کرنا ہے وہ کریں گے۔
مگر بعد والے خلفاء نے مثلا جو تیسرا خلیفہ ہوا انہی کے مطابق آیا، انہوں نے سیرت شیخین پہ عمل کیا. یہ تاریخ ہے، مسلمہ تاریخ ہے، یہ کوئی شیعہ بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عجیب نہیں ہے، یہاں پر ذہن میں سوالات نہیں اٹھتے. وہ جو وہاں پہ قید لگا رہا تھا عبد الرحمن ابن عوف کہ یا علی بیعت کر رہا ہوں، کتاب خدا، سنت نبی، سیرت شیخین. سیرت شیخین پہ تو تیسرے خلیفے بھی نہیں چلے، انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. ایک بندہ معذور الدم ہے. بعد میں خلافت سوم میں نہ وقت یہ کہ وہ بندہ عزت اور مقام پیدا کر لیتا ہے، مصر جیسے حساس علاقے کا گورنر بنایا. یہ تاریخ ہے. اب یعقوبی کو اٹھا کر دے گے، مسعودی کو اٹھا کر دے گے، تبری کو اٹھا کر دے گے، سب نے لکھا ہے. سیرت پر تو یہ بھی نہیں چلے. لیکن امیر المؤمنین ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو امام حسین علیہ السلام یہ بیان کر کے وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں نانا کی سیرت پہ چلوں گا، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. میرا کردار، میری رفتار نانا کی سیرت ہے. لیکن کون سی؟ نانا کی وہ سیرت کہ جس سیرت کا باب میرا بابا علی ہے، اس کے ذریعے سے میں آنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ منشور ہے امام حسین علیہ السلام کے کل قیام کا کہ اصلاح امت. امام کبھی بھی اصلا دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ دین کا تمہارا اجتماع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ. نہ، امام حسین کا یہ قیام ببانگ دول بیان کر رہا ہے دین کا مزاج خاموش رہنے کا نہیں ہے. خاموش مردہ ہوتا ہے، خاموش لاشا ہے.